شامی غریبان مان نہ جائیں کیونکہ اس میں وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. سہارا تو نہیں تھا کربلا. زنجیر زنی کو حرام کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کو دور کرتا ہے. کالا کپڑا لگانے سے کیا ہوگا؟ آپ کو اپنے کردار کو بہتر کرنا. یہی آزاداری جب برصغیر میں آئی، مرزا دبیر اور انیس جب آئے تو انہوں نے صحرا چڑھا دیا، انہوں نے گھوڑا چڑھا دیا. اس میں جب ہمارے کلچر میں آ گئی تو ہم نے اس کو ماز لگا دی. یہ اس لیے کہ یہ زیادہ ایموشنل بن جائے اور اس کو کشمیری ٹچ لگ جائے. یہ آزاداری فقط ایک وسیلہ ہے، اصل چیز ہے یاد امام حسین، اصل چیز ہے اجر رسالت ادا کرنا. آج کا یزید جو ہے نا وہ وہی ہے جو حق دبانا چاہتا ہے. آج کا یزید وہی ہے جو اپنی حکومت چاہتا ہے اور دوسروں کے سروں پر اپنی حکومت کا مینار بنانا چاہتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سب کچھ دے دیا. اب یہ ہے کہ ہم اگر ریچولز میں رہ گئے، وہ در سے کربلا ہم نے نہیں لیا، تو یہ خالی ایک محض ایک شوشہ ہوگا، ایک تماشا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم کی شروعات ایک اہم واقعے سے ہوتی ہے، واقعہ کربلا. وہ واقعہ جس میں امام حسین نے سرزمین کربلا میں یزید کے ساتھ جنگ کی. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ دشمن چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنے خون سے اسلام کے پرچم کو پررنگ کر دیا. اسی محرم کی یاد ہر سال منائی جاتی ہے. کشمیر آبزرور کے آج کے شمارے میں ہم بات کریں گے جناب مولانا مسرور عباس انصاری سے، جو ہمیں بتائیں گے کہ کشمیر میں محرم اور عزاداری کس طرح سے منائی جاتی ہے. آپ کا ہمارے پروگرام میں آج جڑنے کا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آپ کا بھی بڑا شکریہ، آپ نے یہ موقع فراہم کیا. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ عزاداری کو آج ہم جس صورت میں دیکھتے ہیں، دی ماڈرن فارم آف عزاداری، یہ کس طرح سے ڈیولپ ہوئی اور کشمیر میں کہاں سے اس کا انفلوئنس آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اسی دن شروع ہوئی ہے جس دن امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا کربلا میں. یعنی عزاداری دراصل امام حسین کی یاد ہے. اس واقعے کو بیان کرنا ہے، اس واقعے کو، اس کی جزیات کو آگے بڑھانا ہے. تو یہ اسی وقت سے شروع ہوگی کیونکہ دوسرے ہی دن جب اہل بیت کو اسیر بنا کر کوفہ و شام بیت میں لیا گیا تو انہوں نے راستے راستے میں کوفے میں، بازاروں میں، درباروں میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی اور وہ واقعات بیان کرنے شروع کیے. تو لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کیا. دراصل امام حسین علیہ السلام کربلا گئے تھے لیکن اپنے ساتھ بچوں کو لے گئے تھے، اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لے گئے تھے. عورتوں اور بچوں کو لے جانے کا فلسفہ یہی تھا کہ ان کو تو جنگ نہیں کرنی تھی، ان کو تو کربلا کے تحریک کی تشہیر کرنی تھی. کربلا کو کربلا سے نکالنا تھا اور دنیا تک پہنچانا تھا. اور دنیا تک انہوں نے اپنے خطبوں سے پہنچایا، اپنے مجلسوں سے پہنچایا. تو ایک روایت بن گئی اس کربلا کو یاد کرنے کی. پھر اسی کو بہتر طریقے سے پیش کیا گیا ہے پہلے ہی چہلم پر جو امام حسین کا تھا. اس وقت جب یہی اسیر واپس آ گئے آزاد ہو کر شام سے تو کربلا پہنچے اور کربلا میں انہوں نے مجلس برپا کی. تو یہ اب ایک روایت بن گئی انہی اعمال کی اور انہی افعال کی جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سے متعلق امام حسین کے فرزند حضرت امام سجاد علیہ السلام اور امام حسین کی بہن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے انجام دی تھی. اب پھر جب یہ عزاداری، یہ یاد حسین، مقصد حسین پہنچانا، امام حسین کی مصیبتوں کو بیان کرنا، جب مختلف کلچروں اور جب مختلف ملکوں میں پہنچا، مثلا ایران پہنچا تھا، ایران نے اس کو اپنا رنگ دے دیا. پھر برصغیر میں پہنچا تو یہاں ہندوستان اور پاکستان نے اپنا رنگ دیا. ہمارے کشمیر میں پہنچا تو ہم نے اس کا اپنا رنگ دے دیا. یہاں کشمیر کی جو عزاداری ہے اس میں کیا کیریکٹرسٹک ہیں جو دوسری جگہوں پر نہیں پائی جاتی؟ دیکھیں، کشمیر کی عزاداری کی ایک خاص روایت ہے اور شاید دنیا کو کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا کشمیر کی عزاداری سے.
کیونکہ کشمیر کی آزاداری جو روایتی آزاداری ہے، اس میں نہ فقط یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مصائب کو بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ ہماری مرثیوں کا سسٹم جو ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدح، اللہ تعالیٰ کا حمد، اللہ تعالیٰ کی ثنا سے شروع ہوتا ہے. پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منقبت ہے، ان کی نعت سے شروع ہوتا ہے، پھر معجزات شروع ہوتے ہیں، پھر آخر میں ہم آتے ہیں مصیبت بیان کرنے کے لیے، جس کو درد کہتے ہیں. تو فقط یہ مصائب بیان کرنا، یہ مجلسیں بیان کرنا، یہ عزاداری جو ہے، یہ مرثیہ جو ہے، یہ فقط امام حسین کی عزاداری اور امام حسین کی غم اور وہ مصائب بیان کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام کا پیغام پہنچانا کا ذریعہ بھی بن گیا. اسی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اسی کے ذریعے ہم رسول کی رسالت، اور اسی کے ذریعے ہم ان کے معجزات بھی بیان کرتے تھے اور امامت اور ولایت کو بھی بیان کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے. دوسری چیز یہاں یہ ہے کہ یہاں پہلے سے ہی ایک ہم آہنگی رہی ہے، بین المسالک ہم آہنگی رہی ہے. یہاں بہت سارے طبقات جو ہے وہ حب اہل بیت علیہ السلام رکھتے تھے، وہ حب امام حسین رکھتے تھے، عاشق امام حسین تھے، اگرچہ مسلک میں، اگرچہ مکتب میں وہ فقہ جعفری سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی عزاداری یہاں چل رہی تھی اور وہ لوگ بھی اس کے ساتھ جڑتے تھے. اب یہ کچھ سال ہی ہوئے ہیں، 50-60 سال ہوئے ہیں کہ یہ جو پولرائزیشن شروع ہو گئی ہے اور لوگ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دوسرے افراد جو ہے اس دور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن کشمیر کی روایت ایسی رہی ہے کہ اب کشمیریوں نے اس کو، اسی عزاداری کو جو وہاں عربی میں نکلی تھی، پھر فارسی میں چلی گئی اور پھر کشمیری میں آ گئی، کشمیریوں نے اس کو اپنے کلچر میں ڈال دیا ہے. چونکہ اپنے کلچر میں ڈال دیا گیا، اس لیے کشمیری ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ رونے کی چیز ہے. کیونکہ اگر آپ کو عربی کلچر میں رلانے کا کہیں گے تو آپ شاید نہ رو لیں، آپ کو کچھ مصیبت اس میں نظر نہیں آئی. اس عزاداری کا مکتب یہی ہے کہ اس کو دراصل اپنے اپنے کلچر میں ڈالنا ہے. یہی عزاداری جب برصغیر میں آئی، مرزا دبیر اور انیس جب آئے تو انہوں نے صحرا چڑھا دیا، انہوں نے گھوڑا چڑھا دیا. اس میں صحرا تو نہیں تھا کربلا. جب ہمارے کلچر میں آ گئی تو ہم نے اس کو منز لگا دی، ہم نے یہ چیزیں لگا دی. یہ اس لیے کہ یہ زیادہ ایموشنل بن جائے اور اس کو کشمیری ٹچ لگ جائے. تو اسی لیے عزاداری ایک ایسی چیز ہے جو ہر قوم میں زندہ ہے. تو یہ اصل وہی ہے اس کی. یہ عزاداری جو ہے عرب سے آئی ہے، اس کے موجد جو ہے، اس کے بنانے والے جو ہے، اس کو بنیاد ڈالنے والے جو ہے اہل بیت علیہ السلام ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے فوائد، اس کے ثواب، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے خصوصی ذاکر ہوتے تھے، وہ بیان کرتے تھے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو اپنے اپنے طریقے سے بیان کرو. عزاداری کیا عبادت کے دائرے میں آتا ہے؟ اور کون سے ایسے ریچولز ہیں جو شاید عبادت یا دین کے خلاف نظر آتے ہوں، جیسے عام لوگوں کا کہنا ہے یا جیسے وہ الزام لگاتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، آپ کہہ رہے تھے عزاداری عبادت ہے. عزاداری اس کا جواب نہ مثبت ہے نہ منفی ہے. عزاداری ہے، ایک وسیلہ ہے. اگر یہ وسیلہ اسلام کی کسی رکن کو پورا کرتا ہے تو یہ عبادت بن جائے گی. اگر یہ وسیلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہوگی، اگر یہی وسیلہ، تو یہ عبادت نہیں ہے. یہ تو واضح سی بات ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عزاداری فقط ایک وسیلہ ہے. اصل چیز ہے یاد امام حسین، اصل چیز ہے اجر رسالت ادا کرنا، اصل چیز ہے اہداف کربلا کو زندہ رکھنا. اگر اہداف کربلا کو زندہ رکھا تو یہ عبادت ہے. اگر آپ نے اجر رسالت ادا کر دیا، جیسے اللہ تعالیٰ پیغمبر سے ایک ہی چیز کہتا ہے کہ اس امت سے ایک ہی چیز مانگو، وہ ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فقط میرے اہل بیت کی مودت رکھو. مودت جب ہم رکھتے ہیں تو دراصل ہم اجر رسالت ادا کرتے ہیں. تو یہ اجر رسالت ادا کرنا جو ہے عبادت ہے. اسلام کو زندہ کربلا نے کیا، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے تو یہ عبادت بن جائے گی. جس طرح کوئی دراصل مسجد بنا لے تو یہ تو ہے ایک اچھا کام، لیکن اس مسجد بنانا عبادت تو نہیں تھی. اس کے
مسجد میں جا کر نماز پڑھنا عبادت تھی. اب خالی مسجد بنانا عبادت نہیں رہے گی مسجد میں. اب اسی طرح جو ہے عزاداری ایک وسیلہ ہے اس عبادت تک پہنچنے کے لیے. تو عبادت کا مقدمہ جو ہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. جیسے اصل آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اصل نماز کی ضرورت ہے, لیکن نماز وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی. اب اگر نماز عبادت ہے تو وضو بھی نماز کے ذریعے کیا بن گیا؟ عبادت بن گئی. تو اگر یاد امام حسین عبادت ہے, امام حسین کا مقصد زندہ کرنا عبادت ہے, تو اس کا طریقہ یہی ہے عزاداری, مجلس عزا, نوا خوانی, مرثیہ خوانی, ایسے ریچولز جو ہم کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت بن جاتی. ہسٹوریکلی دنیا بھر میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں. کربلا کی جنگ میں ایسا کیا خاص تھا کہ دنیا بھر کے مسلمان آج تک اسے ہر سال یاد کرتے ہیں, ان کی یاد میں جو ہیں وہ الگ الگ طرح کی تقریبات کرتے ہیں, اسے مناتے ہیں؟ یہ دنیا کی دوسری جنگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں لڑی گئی, کیسے لڑی گئی. دنیا کی دوسری جنگیں شاید اپنے لیے لڑی گئی, اپنی مملکت کے لیے لڑی گئی, اپنے قوم کے لیے, اپنے قبیلہ کے لیے لڑی گئی, اپنی عزت بچانے کے لیے لڑی گئی. اور یہ جنگیں جو لڑی گئی نا, یہ ہتھیاروں سے لڑ گئی, باصلہ, یہ تو ہتھیاروں سے لڑی. لیکن کربلا کی جنگ جو ہے, کربلا کی جنگ نہ تو ہتھیاروں کی ضرورت ہے اس میں, اور نہ ہی وہ اپنے لیے لڑی گئی. امام حسین علیہ السلام جب مکے سے نکلے کوفے کی طرف یعنی کربلا کی طرف, اس وقت واضح کر دے گا میں کیوں جا رہا ہوں. یہ کہا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا, میں تو کسی خاص مقصد کے لیے نہیں, میں تو دنگا فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں, میں تو اپنے ہوا اور ہوس کے لیے نہیں جا رہا ہوں, میں تو خلافت اور حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں. میں کس لیے جا رہا ہوں؟ میں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں وہ اصلاح کرنا چاہتا ہوں, میں ریفارم کرنا چاہتا ہوں اپنی جد کی امت کا. تو یہ جو ہے کربلا اپنے لیے نہیں تھی. اور کربلا میں دیکھیں تو جنگ لڑی گئی, لیکن تلواروں سے لڑی گئی. تلواریں لڑی گئی, لیکن تلواریں شاید صبح سے عصر تک کام کیا. 72 شہید تھے, 72 میں سے سب نے جنگ نہیں کی. اس میں 6 ماہ کا علی اصغر بھی تھا, ان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, 13 سال کا حضرت قاسم بھی تھا. اگر وہ جنگ لڑی گئی تو وہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں لڑی گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کربلا میں شمشیر پر خون کی فتح ہوئی ہے. یہ خون دے کر ایک جنگ لڑی گئی, اور جنگ اسی وقت کی نہیں ہے. دیکھیں ورلڈ وار کوئی بھی ہم دیکھیں 1 یا 2 دیکھیں, ورلڈ وار پن پوائنٹ کر لیں آپ, اس زمانے میں تھی اور یہ چیزیں متاثر ہوئی. مثلا 2nd ورلڈ وار یورپ متاثر ہوا, پن پوائنٹ ہم کر سکتے ہیں نا اس جنگ کو. لیکن کربلا کی جنگ کربلا میں لڑی گئی, لیکن آج پوری دنیا اس میں متاثر ہے. کربلا وہ جنگ جہانی دوم, یہ 2nd ورلڈ وار جو تھی وہ مثلا اتحادیوں کے درمیان اور جرمنی کے درمیان تھی. اس وقت تو ایک دوسرے کے دشمن تھے. آج جاپان کی کاریں ہیں امریکہ میں, امریکہ کی تجارت ہے جرمنی کے ساتھ, اب وہ رنجشیں نہیں رہی. لیکن امام حسین علیہ السلام نے یزید کو خاک منزلت میں جس طرح کربلا میں گرا دیا, قیامت تک یزیدت اور حسینیت مل نہیں سکتی. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مثلی لا یبایع مثلہ. اس نے نہیں کہا کہ میری جنگ یزید کے ساتھ ہے, میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. انہوں نے کہا تھا کہ میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی یہ میری جنگ نہیں ہے, یہ ایک نظریے کی جنگ ہے, یہ ایک کریکٹر کی جنگ ہے, یہ ایک کردار کی جنگ ہے. تو یہ جنگ ہمیشہ رہے گی. آپ اس کو ایک زمانے میں محدود نہیں کر سکتے, ایک جگہ پر محدود نہیں کر سکتے. تو یہ جو صحیح غلط کی جنگ ہے وہ آج بھی جاری ہے. آج کا یزید کون ہے اور آج کا حسین کون ہے ماڈرن زمانے کا؟ جی یہی تو ہے. امام حسین علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ مثلی لا یبایع مثلہ, میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, یعنی آج کا پھر ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ میرا جیسا یعنی امام حسین جیسا کون ہے, یعنی آج کا حسین کون ہے. یزید جیسا یعنی آج کا یزید کون ہے, یہ تو ہمیں دیکھنا ہے. تو ہم اسی لیے دیکھتے ہیں کہ کردار دیکھتے ہیں, کریکٹر دیکھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی صفات جو ہیں وہ جس میں پائی جی آج کا حسین.
دیکھیے دراصل یہ ہر قسم کا ظلم جو ہے اس کے خلاف امام حسین نے لڑا ہے. اس وقت ظلم یہی نہیں تھا کہ شریعت بدل رہی تھی، اس وقت ظلم یہی نہیں تھا. آج کل ظلم اقتصادی ظلم بھی ہو سکتا ہے، معاشرتی ظلم بھی ہو سکتا ہے، طبقاتی ظلم بھی ہو سکتا ہے، مختلف قسم کے ظلم ہے. ہر چیز کے لیے امام حسین نے ایک راستہ دے دیا. آج کا یزید جو ہے نا وہ وہی ہے جو حق دبانا چاہتا ہے. آج کا یزید وہی ہے جو اپنی حکومت چاہتا ہے اور دوسروں کے سروں پر اپنی حکومت کا مینار بنانا چاہتا ہے. آج کا یزید وہ ہے جو دوسروں کے حقوق غصب کرتا ہے اور اپنی حکومت بناتا ہے. آج کا یزید وہ ہے جو دوسروں کا استحصال کرتا ہے. آج کا یزید وہ ہے جو دوسروں کی آزادی سلب کرتا ہے. آج کا یزید یہ. اور ان چیزوں کے خلاف لڑنے والا، ان چیزوں کے خلاف لڑنے کی قیادت کرنے والا آج کا حسین بن جائے گا. تو جو واقعہ کربلا یا کربلا کی جنگ کا جو پیغام ہے وہ پوری انسانیت کے لیے تھا. کشمیر میں بھی اس محرم کو بڑے احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، خصوصاً جو اہل تشیع ہیں وہ اس پورے مہینے میں مجالس کرتے ہیں. لیکن دیکھا گیا ہے کہ اہل سنت ان کے یہاں بھی یہ مہینہ کافی اہمیت رکھتا ہے، لیکن ان کی پارٹیسپیشن ان پروسیشنز میں یا ان سیریمنیز میں بڑی کم دیکھنے کو ملی ہے. اس کا کیا ریزن ہے؟ کیا شیعوں نے ان مجالس کو مونوپلائز کیا ہے، یا پھر شیعوں کے مجالس کا سٹرکچر ایسا ہے کہ وہ آؤٹ سائڈرز کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے؟ دیکھیے دراصل محرم اور ان مجالس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان جلوسوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اس میسیج کو دنیا تک پہنچایا جائے. جنہوں نے سمجھا ہے، جنہوں نے جانا ہے، وہ دوسروں تک بھی پہنچائے. اب کوئی شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے، اس نے یہ میسیج پڑھی ہے، جانی ہے، مانی بھی ہے. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اسی میسیج کو آگے بڑھائیں. اور مجالس اور جلوسوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسی میسیج کو آگے بڑھائیں. اب اگر ان مجالس میں وہ افراد نہیں ہیں تو ان مجالس کا مقصد پورا نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں اپنے مجالس میں ایسی فضا بنانی ہے تاکہ دوسرے بھی اس میں شرکت کر سکیں. دیکھیے ایک فلسفہ یہ ہے کہ شیعہ امام بارہ کیوں بناتے ہیں، شیعہ امام بارہ کیوں بناتے ہیں. مثلا مسجدیں تو ہمارے ہیں، امام بارہ کیوں بناتے ہیں؟ تو امام بارہ بنانے کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ شاید مسجد میں غیر مسلم نہیں آ سکے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. جو احکام مسجد کے ہیں وہ احکام امام بارے کے نہیں ہیں. امام بارے میں کوئی بھی آ سکتا ہے، امام بارے کے دروازے کھلے ہیں. دراصل امام حسین علیہ السلام جوڑنے کا نام ہے، توڑنے کا نام نہیں ہے. اس لیے ہمارے مجالسوں کا طریقہ، ہمارے مجلس کا کنڈکٹ کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکے، سمو سکے. تو آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اختلافات کو زیادہ بڑھایا جائے. اور یہی پھیلایا بھی جا رہا تھا کہ ان جلوسوں کو نہ دیکھیں، اس سے یہ مشکل آ سکتی ہے، یا ان مجالس میں نہ جائیں، شامی غریبان میں نہ جائیں کیونکہ اس میں وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اب دنیا نے دیکھ لیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو لوگوں کو کوشش کی جا رہی تھی کہ اس مجلس سے دور رہیں. لیکن ہماری بھی تھوڑی سی کوتاہی رہی ہے کہ ہم نے بھی وہ بڑاپن اور اپنے دل کو اتنا وسیع نہیں کیا ہے کہ دوسرے بھی ہمارے مجلسوں سے استفادہ کر سکیں. تو لیکن آہستہ آہستہ یہ کمی دور ہو رہی ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی مجالس میں آنا جانا ہو، ایک دوسرے کو سمجھنے کا پروسیس شروع ہو جائے. اور دراصل وہ غلط فہمیاں جو محرم اور مجالس حسین علیہ السلام کے بارے میں دوسرے فرقوں اور دوسرے مکاتب میں تھی، وہ غلط فہمیاں دور ہونی شروع ہوئی ہیں. اور اب ایک ماحول بن رہا ہے کہ لوگ ان مجلس میں آئے اور پیغام حسین علیہ السلام سے روشناس ہوں. اگرچہ وہ شاید عزاداری نہ کریں، اگرچہ سینہ زنی نہ کر لے، اگرچہ شاید وہ مرثیہ نہ پڑھ لے، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مرثیہ پڑھ لے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ. لیکن اب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت پر خوشی نہیں منائی جاتی ہے، یہ بڑی چیز ہے. امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت پر اختلافی قضیے نہیں اٹھائے جائیں. تو اس طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا پیغام آگے بڑھا سکتے ہیں.
کچھ مجالس میں کچھ ذاکرین جو ہیں اس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں کہ ہم عزادار ہیں اور دوسرے مسلمان جو ہیں وہ غیر عزادار ہیں. تو اس طرح کی جو لینگویج یوز کی جاتی ہے اس اینڈ دیم، اور ایک ڈیمارکیشن کھینچی جاتی ہے عزادار اور نان عزادار کے بیچ میں، آپ کو نہیں لگتا کہ سب کانشیسلی یہ دو طبقوں کو ڈیوائڈ کرتی ہے اور ایسی لینگویج یوز کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے؟ صحیح. دراصل امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے سب ہیں، چاہے وہ مسلمان بھی نہ ہو. ایک طبقہ ہے ہندوؤں میں جن کو کہتے ہیں حسینی برہمن، وہ اسلام کو بھی نہیں مانتے، وہ پیغمبر کو بھی نہیں مانتے، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، لیکن امام حسین سے محبت رکھتے. اب وہ ہماری طرح عزاداری نہیں کرتے لیکن ذکر امام حسین کرتے. تو مسلمان تو یہ جانتے ہیں کہ سب مسلمان یہ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور امام حسین کی قربانیوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہے. تو امام حسین کی عزاداری کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. شیعہ ایک طریقے سے کرے گا، غیر شیعہ دوسرے طریقے سے، لیکن ہیں سب امام حسین کو ماننے والے. اب یہ کہنے کہ میں ہی خالی عزادار ہوں، دوسرے عزادار نہیں ہیں، یہ قطعاً ایک غلط بات ہے. یہ ایک غیر عاقلانہ بات ہے اور یہ تقسیم کرنے کی بات ہے. امام حسین علیہ السلام نے شہادت ہی اس لیے دی کہ اس جو لکیر کھینچی گئی ہے اس کو ختم کرنے کی. امام حسین نے دوسری لکیر کھینچی، وہ کھینچی حق اور باطل کے درمیان. امام حسین علیہ السلام کی لشکر میں حور شامل ہوا صبح کے وقت، یعنی عاشورہ کی صبح تک حور ابن یزید ریاحی یزیدی لشکر میں تھا، لیکن امام حسین نے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا. حور آیا امام حسین کے قدموں پر، لیکن امام حسین نے اٹھا کر اس کو اپنے سینے سے لگایا، کہا کہ اب تمہاری جگہ یہاں نہیں، اب تمہاری جگہ میرے سینے کے ساتھ. ایک دو صحابی اور ہیں، وہ ظہر کے وقت امام حسین سے مل گئی لشکر یزید سے نکل کر. یعنی امام حسین علیہ السلام جوڑتا ہے. ہمیں امام حسین سے اور امام حسین کی مجلسوں سے دوسروں کو دور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسروں کو بلانا چاہیے، دوسروں کو دعوت کرنی چاہیے. اب اگر کسی نے یہ ڈرا کیا ہے کہ وہی اس اینڈ دیم، تو یہ بڑی غلط بات ہے. تو یہ کسی بھی طرح امام حسین علیہ السلام کے اس نظریے کی وکالت نہیں کرتی. تو محرم میں جو ریچولز کیے جاتے ہیں اس میں سے جیسے سینہ زنی ہو گئی یا زنجیر زنی ہو گئی، کبھی کبھی یہ تھوڑا ایکسٹریمسٹ بھی لگتا ہے دوسرے لوگوں کو، اور شاید وہ مجالس میں آنے سے اس وجہ سے بھی ڈرتے ہوں یا پرہیز کرتے ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم اس ایموشنل ایکسپریشن کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کریں تو ہم انکلوسیوٹی کو بڑھا سکتے ہیں اپنی مجالس میں؟ نہیں، یہ دراصل ایسی چیز ہے، دراصل یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. دیکھیے، جب آپ کربلا کو سنتے ہیں نا تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مثلا ہمارے میں ہی بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے شاید 60 سال تک عزاداری کی ہو، لیکن جب کربلا سنتے ہیں تو ان کو کوئی اثر زیادہ نہیں ہوتا. اب کوئی نو وارد آ گیا لیکن اس کا دل صاف ہے. جب اس کا دل صاف ہے، اس کی روح صاف ہے، تو جب اس نے کربلا کے مصائب سن لی تو وہ شاید خود پر کنٹرول نہ رکھ سکے. تو یہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تم کیا کر رہے ہو. دیکھیں، اسلام میں ایک مسلمہ اصول ہے شیعہ اور سنی کے درمیان، خود کو نقصان پہنچانا گناہ ہے، خود کو نقصان پہنچانا حرام ہے. اگر کسی نے خود کو نقصان پہنچایا تو اس کو اس کا دیا دینا، یا دوسروں کی مصیبت پر خود کو مارنا، یہ بھی غلط ہے. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک ہمارے لیے مسئلہ حل کر دیا کہ آپ دوسروں کی مصیبت پر نہ روئیں، آپ دوسروں کی مصیبت پر خود کو نہ پیٹیں، لیکن خود سکھایا ہمیں کہ امام حسین کی مصیبت پر وہ بھی زار زار روئے تھے. اب کوئی خالی روتا ہے، کسی کو اتنا برداشت نہیں ہے، وہ اٹھتا ہے اور خود کو پیٹتا ہے، مارتا ہے. تو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو کس طرح ہم رکا سکتے ہیں؟ یہ دراصل اس کا اپنا روحانی اور وہ اس کے ضمیر کی وہ کرن ہے جو اس کو اس چیز پر اکساتی ہے کہ یہ کام کرے. تو لیکن یہ چیزیں باعث نہیں بننی چاہیے کہ اب کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں نا کہ جو نا مصنوعی ہے، آرٹیفیشل ہے.
جیسے ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سے متاثر نہیں ہیں، لیکن ایکٹنگ کرتے ہیں، زنجیریں لگاتے ہیں. تو یہ تو ہے کہ آپ کو زنجیریں اگر لگانی ہے تو اس وقت لگائے جب آپ کو خود متاثر ہو. اب کوئی زنجیر لے کر گیا سڑک پر، اس نے وہاں سڑک پر زنجیر ماری، تو یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ تو ضروری ہے. اس کو حرام کیا گیا، اس زنجیر زنی کو حرام کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کو دور کرتی ہے. کسی کا رونا، کسی کا جذبات میں آنا یہ لوگوں کو دور نہیں کرے گا، بلکہ یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. اگر عزاداری میں سے سارے سمبلز یا کلچرل انفلوئنس یا ریچولز نکال دیے جائیں تو کربلا کا پیور میسج کیا ہوگا؟ دیکھیے ریچولز تو ضروری ہے. دیکھیے ہماری ریچولز ہیں، ہر جگہ اسلام نے ریچولز کہا کہ جماعت پڑھ لو، حج کر لو، عید مناؤ. لیکن عید تو نہیں خالی منانی ہے، حج تو نہیں کرنا ہے، حج کا میسیج کچھ اور ہے. دیکھیے ہم اگر ریچولز کو لیں گے لیکن اس مقصد تک نہیں پہنچیں گے تو ریچول کا کوئی فائدہ نہیں. نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے تمہیں فحشات اور منکرات سے دور رکھتی ہے. اب اگر مجھے یہ نماز فحشات سے منکر نہیں رکھے گی تو، لیکن مجھے چھوڑنا بھی نہیں ہے نماز، لیکن نماز مجھے وہاں تک پہنچانی چاہیے. دراصل ایک آئینہ ہے. آئینہ کس لیے ہے؟ آئینہ اس لیے ہے کہ آپ اس میں دیکھیں، اگر آپ میں کچھ کمی ہے اس کو دور کر لیں. اب اگر کسی نے آئینہ گیا، آئینے کے سامنے دیکھا اور کچھ نہیں کیا، اب اس آئینہ کا کیا فائدہ ہے؟ عزاداری یہی ہے، عزاداری کے ریچولز یہی ہے. عزاداری کے ریچولز دراصل اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ. محرم یہی ہے، کربلا یہی ہے. اب اگر محرم کو ہم نے کیلنڈر کا ایک مہینہ بنا دیا، درحالی کہ ایک کلاس روم تھا، یہ ایک کرش کورس تھا اس کے لیے، یہ ایک درسگاہ تھی اس کے لیے، اس نے اس کو کیلنڈر کا ایک مہینہ بنا دیا. اب اگر یہ رونا تھا، رونا یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر رونا ہے تو رونا دراصل یہ تھا کہ آپ اپنے میں کیا بدلاؤ لاتے ہیں. اب اگر کسی نے کالا کپڑا لگایا، کالا کپڑا لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے. اگر کسی نے مجلس میں آ گیا تو مجلس میں آنا اہم نہیں ہے، مجلس میں جب اٹھ کر گئے تو بدل کر اٹھنا اہم ہے. یہ تو ریچولز ہے نا، ریچولز کو آپ کو کرنا ہے لیکن اس تک پہنچنا ہے. اگر اس تک نہیں پہنچے تو میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہدف جو ہے نا ایک ہوتا ہے، ہدف ایک ہوتا ہے وسیلہ. وسیلہ جو ہوتا ہے ہمیشہ ہدف تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے. مجلس سے ہدف نہیں ہے، مجلس ایک وسیلہ ہے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے، کردار امام حسین کو سمجھنے اور اس کو اپنے آپ میں لاگو کرنے کے لیے. رونا جو ہے، رونا اس لیے ہے کہ تاکہ اس ظلم سے نفرت پیدا کرے جو ظلم امام حسین پر ہو، تاکہ تم خود دوسروں پر ظلم نہ کرو، اپنے گھر میں ظلم نہ کرو، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں ظلم نہ کرو. اگر کوئی روتا ہے اس ظلم پر لیکن خود یہ ظلم کرتا ہے تو پھر کیا فائدہ اس کا رونے کا؟ رونا تو ہمیں یہی سکھاتا ہے. دراصل اس سارے ریچولز کی ایک نہ کوئی علت ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، سبب ہے، کوئی فلسفہ ہے. وہ فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آخر میں مولانا صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ ماڈرن زمانے کے ماڈرن فتنے ہیں، اس زمانے میں ایک انسان حسینی کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیے یہ زمانے کی بات نہیں ہے، دراصل ہر زمانے میں الگ الگ فتنے ہیں. تو فتنوں سے زمانہ اگر الگ ہوگا تو یہ شاید مادی زمانہ نہیں ہوگا. فتنے تو ہر جگہ ہوں گے، لیکن جو موجودہ دور ہے اس میں جو فتنے ہیں ان کو کس طرح امام حسین علیہ السلام کی عزاداری یا محرم کی عزاداری کس طرح ان سے بچایا جا سکتا ہے. دراصل جب ہم امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آتے ہیں تو دین اور دنیا سے آگاہ ہوتے ہیں. یہ ایک وسیلہ ہے کہ آپ سمجھے دین کو، آپ سمجھے دنیا کو، آپ سمجھے حق کو، آپ سمجھے باطل کو، اور ان کی خصوصیات بتائی جاتی ہے مجالس میں. امام حسین کی کردار سے جو ہمارے لیے صفات ہونی چاہیے وہ سیکھتے ہیں. ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں، امام حسین میں کتنی صفات ہے، ہم نے کیا اخذ کر لیا. ہماری اس دنیا کی اس فتنے میں ضرورت ہے کہ ہم ایثار کر لیں،
تو یہ ایثار کہاں سے سیکھیں گے ہم؟ امام حسین سے. اگر اس فتنے سے بچنا ہے تو آپ کو قربانی دینی ہے. یہ قربانی کہاں ہے؟ اگر اس فتنے سے آپ کو دور رکھنا ہے تو آپ کو صبر کرنا ہے. یہ صبر کہاں سے سیکھیں گے؟ کربلا سے. یعنی امام حسین علیہ السلام میں اتنی صفات ہے جو ہر زمانے میں ہر نسل کے لوگوں کے لیے اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے اور ہر صنف کے لوگوں کے لیے، عورتوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ، چھوٹوں کے لیے الگ، بڑوں کے لیے الگ، جوانوں اور نوجوانوں کے لیے الگ، بوڑھوں کے لیے الگ، سب نمونے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پیش کیے اور ہمیں بتایا کہ تم کس نمونے میں فٹ آتے ہو، تمہیں کون سا درس لینا ہے، تمہیں کون سی صفت کی ضرورت ہے کس زمانے میں کس فتنے کو دور کرنے کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سب کچھ دے دیا. اب یہ ہے کہ ہم اگر ریچولز میں رہ گئے، وہ درس کربلا ہم نے نہیں لیا، تو یہ خالی ایک محض ایک شوشہ ہوگا، ایک تماشا ہوگا. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے ایک بچہ کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوسرا بھی بیمار پڑتا ہے وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ایک بیمار جو ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے، اس کے لیے دوائی بھی لکھتا ہے، وہ دوائی بھی لاتا ہے لیکن دوائی کا استعمال نہیں کرتا. اس کا ڈاکٹر کے پاس جانے کا کیا فائدہ؟ دوسرا مریض ہے، وہ بھی اسی طرح اسی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، یہی نسخہ تھا، یہی دوائی اس نے لی، اس نے دوائی بھی کھا لی، پرہیز بھی کیا، تو ڈاکٹر تو ایک ہی ہے. اب اس کے لیے مفید ہے، اس کے لیے مفید نہیں ہے. وہ اس بیماری سے بچ گیا جس نے اس پر عمل کی. اب ان فتنوں سے کون بچے گا؟ جو آج کل کے زمانے کے فتنے ہیں. وہی بچے گا نا جس نے امام حسین سے کچھ حاصل کیا ہو اور اس پر عمل کیا ہو. جب تک عمل نہیں کرے گا تو کیسے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑنے کا. ناظرین، ہمارے ساتھ آج جڑے ہوئے تھے مولانا مسرور عباس انصاری، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ محرم کی کیا اہمیت ہے، کربلا کی کیا اہمیت ہے، حسینیت اور یزیدیت کیا ہے. مزید ایسے پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے کشمیر آبزرور.